الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا فإن الرجل قد يزني فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له ويعفو له صاحبها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإياكم والغيبة فإن فيها ثلاث آفات لا يستجاب دعاء وتقبل له حسنة وتتراكم عليه السيئات أو كما قال آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بہرحال حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم اور ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم یہ گمان نہ کرو کہ چھوٹی سی بھی چیز یعنی چھوٹا سا بھی گمان آپ کو گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے. کہ آپ ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرو. یہ کہ آپ پسند کرو گے کہ مردے بھائی کا گوشت کھانا، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے. حضرات محترم، غیبت چیز کیا ہے؟ غیبت ایک بات یہ ہے کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کو ناپسند ہو. اس کے دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے کہ وہ اس میں وہ بات پائی جاتی ہے، دوسری یہ کہ وہ اس میں وہ بات نہیں پائی جاتی. اگر وہ بات وہ پائی جاتی ہے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ نہیں پائی جاتی وہ بہتان ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہتان بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت میرا موضوع ہے غیبت. اگر آپ کسی بھائی کی ایسی پیٹھ پیچھے کوئی بات کرتے ہیں جیسے وہ ناپسند کرتا ہے، جیسا کہ آپ اسے کوئی ایسی بات قول فعل یا کوئی ایسا ایپ لگاتے ہو، یا وہ رنگ کا کالا ہے، یا اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، یا کوئی اس کی سواری ہے، یا کوئی کپڑے وہ اچھے نہیں پہنتا، کہ اس کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. جو شخص غیبت کرتا ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے. اگرچہ کوئی شخص زنا کرتا ہے اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اور جو شخص غیبت کرتا ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگے
تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے غیبت اس شخص کی ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں آتا ہے، کیونکہ اس نے بندے کی غیبت کی ہے۔ حضرات محترم، دوسری حدیث یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے اس کے لیے 3 مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ کوئی دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول کبھی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ جب بھی اچھا عمل کرتا ہے اس کے عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا یہ کہ وہ گناہ کرتا ہے اس کے گناہ میں ہیبت طاری لاتی ہے۔ حضرات محترم، بعض مقدمین کا قول ہے غیبت کیا ہے؟ حضرت ابو بخاری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے یہ سوچا کہ اگر میں کسی بھائی کی یا کسی انسان کی غیبت کروں گا تو میں 2 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں گا۔ حضرات محترم، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، مکہ مکرمہ گیا، وہاں میں نے حج کیا، پھر واپس آیا، میرے پاس وہ دینار موجود ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں غیبت کو ایسے سمجھتا ہوں، میں غیبت کو 100 مرتبہ زنا سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، یعنی 100 مرتبہ زنا ایک طرف، غیبت دوسری طرف ہے۔ حضرت ابو الحفص الکبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کو میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے کوئی انسان اگر 2 مہینے روزے نہ رکھے وہ کم ہے اور غیبت اس سے زیادہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غیبت کو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ کوئی غیبت اس کے دین میں ایسے ہے جیسے وہ کوئی ایسا لقمہ کھاتا ہے، اس کا لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے غیبت اس کے دین میں خلل ڈال دیتی ہے۔ حضرات محترم، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس غیبت کی بلا سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔